کلپ نمبر 1518۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زاریات کی آیت نمبر 21 سے 24 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ ترجمہ، اور خود تمہاری ذاتوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وفی انفسکم، اور خود تمہاری ذاتوں میں، یعنی تمہاری پیدائش کے مراحل میں، تمہارے اعضاء کی بناوٹ اور ترتیب میں، تمہارے جسم کے اندرونی نظام میں، پیدائش کے بعد مرحلہ وار تمہارے حالات کے بدلنے میں، تمہاری شکلوں، صورتوں اور زبانوں کے اختلاف میں، تمہاری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے مختلف ہونے میں، اور تمہارے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے بے شمار عجائبات موجود ہیں جن میں غور و فکر کر کے تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں جان سکتے ہو۔ اور جب وہ ان عجیب و غریب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے تو اے کافروں، تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ ارشاد فرمائے کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے کہ اسی طرف سے بارش نازل کر کے زمین کو پیداوار سے مالا مال کیا جاتا ہے، اور آخرت کا وہ ثواب و عذاب بھی آسمان میں لکھا ہوا ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ ترجمہ، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے فرشتے نے اسے اسی زبان میں بیان کیا ہے جو تم بولتے ہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے لوگو، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، میں نے تم سے جو بات کہی کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے، یہ ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارے نزدیک وہ بات حق ہے جو تم قسم کھا کر کہتے ہو۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک تم سے جو آخرت کے ثواب اور عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارے نزدیک وہ بات حق ہے جو تم قسم کھا کر کہتے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين۔ ترجمہ، اے حبیب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ حل اتاکا، اے محبوب، کیا تمہارے پاس آئی؟ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے تاکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سن کر سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قلب کو تسلی حاصل ہو۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اس لیے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اولاد میں سے ہی تشریف لائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بعض چیزوں میں ان کے طریقے کو اختیار فرمایا، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا بھی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ کے پاس ان فرشتوں کی خبر آئی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں معزز مہمان بن کر حاضر ہوئے تھے۔ ان فرشتوں کی تعداد 10 یا 12 تھی، اور ان میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل تھے۔ نوٹ یاد رہے کہ یہ واقعہ پارہ نمبر 14 کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں بھی گزر چکا ہے۔